بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کے حوالے سے ہم پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ایک عالمی سازش ہے، لیکن اب ہمارے سامنے ہے کہ پوری دنیا اس کا شکار ہو گئی ہے۔ دوسری بات جو اس کے بارے میں ہم کہتے رہے ہیں، بلکہ اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہے، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہتا اور یہ ختم ہو جائے گا۔ جو ڈاکٹرز ان مریضوں کا علاج کر رہے ہیں ان کے پیغامات آپ کے سامنے ہیں، مریضوں کی ویڈیوز آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ پوری دنیا میں 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس دو بڑی مثالیں ہیں، ایک چین کی جہاں پہ 3,000 سے زیادہ لوگ جہاں ہلاک ہو گئے ہیں، دوسری بڑی مثال ہمارے پاس اٹلی کی ہے، 5,500 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، ایک دن میں 500 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ اگر آپ اٹلی کی بات کرتے ہیں تو اٹلی کی فی کس سالانہ آمدنی $33,000 ہے، چین کی $10,000 ہے، پاکستان کی $1,300 ہے۔ ایک بھی کیس نہیں تھا ہمارے ہاں، 700 سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ بالفرض اگر یہ وبا پھوٹ پڑتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری طبی سہولیات کی حالت کیا ہے۔ ایک بستر پہ 2 سے عام حالات میں 2 سے 3 لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، فرش پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں خالص ادویات نہیں ہیں۔ اٹلی نے اور چین نے اس کا مقابلہ کیسے کیا ہے؟ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے بہترین طبی سہولیات سے۔ طبی سہولیات یا طبی اہداف کے حصول کے حوالے سے اٹلی دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، چین 21ویں نمبر پر ہے۔ دوسرا کام جو انہوں نے کیا وہ لاک ڈاؤن تھا، انہوں نے لاک ڈاؤن بھی کر لیا۔ ہم نے ابھی لاک ڈاؤن کی بات کی ہے اور ہمارے ہاں مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے ڈاکٹرز فریادیں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس طبی سہولیات کا فقدان ہے، بنیادی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے احتیاط۔ اگر یہ کوئی سازش ہے تب بھی احتیاط کریں، اگر کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہونے والا تب بھی احتیاط کریں۔ گھر میں رہنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، تمام بنیادی سہولیات ہمیں میسر ہیں، ہم گھروں میں رہ سکتے ہیں۔ کیا احتیاط ہے یہ سب کو پتہ ہے، پڑھے لکھے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میری ڈاکٹرز کے ساتھ بات ہوئی ہے، ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ آپ چھوٹی باتوں کے لیے ہسپتالوں کا رخ نہ کریں، یہ ایک احتیاط کرنی ہے۔ آپ گھر میں رہیں، دعا ضرور کریں، لیکن احتیاط کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میرے ذہن میں ایک آیت ہے سورہ یونس کی، میرے ذہن میں ایک آیت آ رہی ہے، وَإِذَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا۔ انسان پہ جب تکلیف آتی ہے تو ہر حال میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب اس سے تکلیف دور کر دی جاتی ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہ تھا۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے قریب رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرتے رہنا ہے، لیکن اس حالت میں دعا کے ساتھ سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ احتیاط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرونا سے اتنا خطرہ نہیں ہے، ہماری قوم، ہمارے عوام شاید کرونا سے اتنا ان کو نقصان نہ ہو جتنا ہماری جہالت ہمیں نقصان دے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مرض سے، اس وبا سے محفوظ رکھے اور ہمیں تمام احتیاطی تدابیر پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ہجوم کو ایک قوم میں تبدیل کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔